السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کا گھیراؤ تنگ ہے، مخالفین حملہ آور ہیں، اتحادی مشورے دے رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان اب کابینہ کا اجلاس تک نہیں کر پا رہے۔ آج وزیر اعظم سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے اور حکومت عمران خان کے خلاف ہونے والی جو یہ تحریک ہے، چاہے وہ تحریک عدم اعتماد ہو، چاہے بلاول بھٹو زرداری کا لانگ مارچ ہو، اس میں عالمی سازش ڈھونڈ رہی ہے یا قوم کو بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے عالمی سازش ہے۔ یہ 4-5 چیزیں، 4-5 خبریں ہیں جس پر بات ہوگی۔ مریم نواز صاحبہ متحرک ہوئی ہیں ٹویٹر پر، ویسے اس طرح متحرک نہیں ہیں کیونکہ اس وقت جو کام چل رہا ہے اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ متحرک ہیں، مریم نواز صاحبہ نہیں۔ جس طرح کی جوڑ توڑ چل رہی ہے، ظاہر ہے اب عمران خان کو گرانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر سے حملہ کرنے کی اپوزیشن کوشش کر رہی ہے، اس کی تیاری کر رہی ہے، تو اس کے لیے آصف زرداری کی رہائش گاہ پر بہت بڑا اجلاس بھی ہوا اپوزیشن کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب اور دیگر اراکین جو تھے تمام جماعتوں کے، وہ بھی شریک تھے۔ اعزاز سید صاحب ہمارے دوست ہیں، سینئر ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، منجے ہوئے صحافی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ جی آصف زرداری کی رہائش گاہ پر عمران خان کی حکومت کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کے لیے کٹ تھا، اس میں باقی تو سارے مرد حضرات شریک تھے لیکن ایک خاتون تھی شریک، مریم اورنگزیب۔ ابھی انہوں نے پتہ نہیں کیوں شرارت کی ہے، یا مطلب ایک ہوتا ہے صحافی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ جاتا ہے، تو جب میں نے ٹویٹ پڑھا تو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ اس کے بعد پھر میں نے مریم نواز صاحبہ کا جو تھا ٹویٹر پر، ٹویٹر ہینڈل جس پہ ان کے پاس سارے انہوں نے ٹویٹ کیے ہوئے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق، اور خاص طور پر وہ جو کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تقریر کی اور جس طرح وہ بولے ہیں، مطلب وہ جھاگ نکل رہی ہوتی ہے نا منہ سے۔ وہ بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کا گھیراؤ تنگ ہو چکا ہوا ہے، تو اس کا رد عمل تھا مریم نواز صاحبہ نے کیا۔ آپ جس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، خاص طور پر عمران خان صاحب کی بات میں کر رہا ہوں، تو ان کو جواب تو آتا ہے، پھر کوشش یہ ہوتی ہے سیاستدانوں کی کہ ذرا تہذیب کے دائرے میں جواب ہو۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب کے لیے آج جو چیزیں، جہانگیر ترین خان، علیم خان گروپ ایک ہو گئے ہیں، پرویز الہی صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو دیا ہے مشورہ، اور کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم صاحب نے کر لیا ملتوی۔ لیکن میں آغاز کروں گا مریم نواز صاحبہ سے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پر کل جو عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس پر انہوں نے ان کو اپنا جواب دیا ہے یا ان کے اوپر تبصرہ کیا ہے، اور یعنی وہ یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، کہنا چاہ رہی ہیں، یا ان کا اگر میں ایک جملے میں ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو اگر میں ایک جملے میں بیان کروں، وہ یہ کہ عمران خان اس وقت قابل رحم ہے۔ جو تکبر، جو گھمنڈ تھا، وہ ان کا ٹوٹ چکا ہوا ہے، اور اب وہ ایسے دروازوں پر جا کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں جن سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی 4 سال عوام کی طرف سے مجرمانہ بے حسی اور غفلت برتنے والے، مہنگائی اور نااہلی سے ان کی زندگیاں تباہ کرنے والے کو آج اچانک جلسوں میں روتا دھوتا دیکھ کر جھرجھری آتی ہے۔ ریاستی طاقت استعمال کر کے دوسری جماعتوں کو توڑنے کی کوشش کرنے والے کا ایک ایک لمحہ اب اراکین کی منتیں صرف کرنے میں لگ رہا ہے۔ وہ جو جھرجھری آتی ہے نا، وہاں پر میں نے کہا تھا نا جو قابل رحم، تو وہ عمران خان صاحب جو تکبر میں تھے، وہ اب رو رہے ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کر، تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ وہی عمران خان ہے جو کل کہا کرتا تھا کہ جی یہ میں جا کر ایئر کنڈیشن نکلواؤں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، اور حکومتیں بھی ان کی ہیں۔ یہ سب مکافات عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان کو انسان نہ سمجھنے والے کا یہی انجام مجھ سمیت سیاست اور زندگی کے طالب علم ضرور غور کریں۔ آگے کہتی ہیں کہ خان صاحب نے نہ صرف مخالفین کو بلکہ دوسرے ممالک کو بھی گالیاں اور دھمکیاں دیں۔ اپنی سیاسی مخالفت میں پاکستان کا نقصان کرنے کا اختیار ان کو کس نے دیا؟ ان کو کمرے میں بند کریں ورنہ بندر کے ہاتھ ماچس آ جائے تو آگ لگنے کا خطرہ ہے۔ اب یہ جواب ہے مریم نواز صاحبہ کا کل جو عمران خان صاحب کو انہوں نے دیا انٹرویو۔ اب عمران خان صاحب کے خلاف اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو مریم نواز صاحبہ نے تو ٹویٹ کیا ہے نا۔ مریم نواز صاحبہ، میں نے کہا کہ وہ جو پریکٹیکلی جو عمران خان کی حکومت گرانے کی جو کوششیں یا اجلاس ہیں، ان میں خود تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال مریم نواز صاحبہ کی پارٹی ظاہر ہے اس کے ان میں لیڈنگ رول مسلم لیگ نون کا ہے عمران خان کی حکومت گرانے کو۔ لیکن اب ایک اور گروپ جو جس کا پہلے ویلاگ میں ذکر ہو چکا، جو بریکنگ نیوز تھی، اور وہ بریکنگ نیوز چلائی بھی علیم خان صاحب کے اپنے ٹی وی چینل نے، یا اس سے پہلے سلیم صافی صاحب نے کل اس کا ٹویٹ کیا تھا کہ پیر کو یہ ہونے جا رہا ہے۔ جہانگیر ترین اور ہم خیال گروپ مل گئے ہیں
اور یہ ملنا تھا. جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ مل کر ابھی ہم خیال گروپ بن چکے ہیں. مجھے مشرف کے زمانے میں یاد آ رہا تھا کہ مشرف کے دور میں کس طرح ہم خیال گروپ بنا تھا مسلم لیگ نون کو توڑ کر. تو اسی طرح بالکل صورتحال بن رہی ہے کہ عمران خان صاحب، وہ تو مسلم لیگ نون تھی، نواز شریف ایک بہت بڑے قداور لیڈر تھے، پارٹی کا اسٹرکچر تھا، تو مسلم لیگ نون ٹوٹنے کے باوجود بعد میں کھڑی ہو گئی. لیکن اب عمران خان صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونا ہے آگے چل کر. ممکن ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ کم بیک کرنے کی کوشش کریں اور اس میں کامیاب ہو جائیں. تو بہرحال علیم خان صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر، جہانگیر ترین گروپ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اجلاس کے بعد، اس میں انہوں نے ایک واضح اشارہ کر دیا کہ جی پی ٹی آئی عمران خان کی نہیں ہے. ان کا ایک جملہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹی فرد واحد کی پراپرٹی نہیں ہے، ہم سب پی ٹی آئی ہیں، لہٰذا ہم سب متحد ہوں گے. وہ لوگ جو اس منزل تک پہنچانے میں پارٹی کو، خاص طور پر جہانگیر ترین اور دوسرے جن کا اہم کردار تھا، وہ لوگ اور اس طرح کے سب لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور پھر ہم اپنی پارٹی کو متحد کریں گے. یعنی پی ٹی آئی کے اندر ایک نیا گروپ بن چکا ہوا ہے. وہ نہیں چھوٹے گروپ، جہانگیر ترین گروپ اور لالی گروپ اور ہم خیال، وہ نہیں، پراپر ایک ایسا گروپ بن رہا ہے جس کو آپ کل کو ایک الگ جماعت کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے. پی ٹی آئی جہانگیر ترین گروپ ہی ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی ہم خیال گروپ یہ کہلا سکتا ہے، کوئی بھی اس کو نام دیا جائے گا. پی ٹی آئی اصل اس طرح کا نام بھی ہو سکتا ہے. ایک وقت میں پی ٹی آئی نظریاتی تھی، وہ الگ سے الگ گروپ بن گیا تھا عمران خان صاحب سے الگ ہو کر، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو بنایا. ایک اور چیز جو اس میں اہم تھی وہ یہ تھی کہ علیم خان نے کہا کہ جی وہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر تمام ساتھیوں سے مشاورت کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کس کا ساتھ دینا ہے. یعنی علیم خان نے یہ اعلان کر دیا ہوا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. ایک یہ کہ پی ٹی آئی عمران خان کی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ہم تحریک عدم اعتماد میں ابھی تک عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین گروپ مل کر ان کی اسٹرینتھ بنتی ہے کوئی 50-60 ارکان کی پنجاب میں. تو پنجاب میں عمران خان کو کہیں گے کہ ہمیں وزارت اعلیٰ دو. یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس اجلاس کے حوالے سے. میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے اور میری جو اس معاملے پر جتنے بھی میں نے کام کیا ہے اس میں یہ سارا کچھ فیوچر کا ہے. یہ ابھی جو عمران خان کی حکومت گرانے اور اس کے لیے جو پنجاب میں سال سوا کی وزارت اعلیٰ کے لیے نہیں ہے، اور یہ سال سوا رہنی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے جتنا مرضی تگڑا گروپ ہو جائے خود سے تو وزیر اعلیٰ منتخب نہیں کر سکتے. جس طرح چودھری برادران تھے، وہ مطلب انہوں نے ادھر بھی بارگیننگ کرنے کی کوشش کی، ادھر بھی بارگیننگ کرنے کی کوشش کی، اور پھر میں نے گزارش کی تھی کہ نہیں، چودھری برادران نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہے. اپوزیشن نے بھی ان کو پھر انکار کر دیا. عمران خان صاحب کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. عمران خان اگر ان کو وزارت اعلیٰ دے دیتے ہیں تو خود بھی نہیں بچتے. پنجاب سے حکومت گراتے ہیں تو عمران خان کی حکومت چلی گئی. تو اس لیے عمران خان صاحب اپنے ہاتھ سے حکومت نہیں گرائیں گے. اگر پنجاب کی حکومت گرا کر وہ کہیں گے کہ جی توڑ کر کہیں گے چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلاول بھٹو کا جو الٹیمیٹم، باقی کچھ گھنٹے رہ گئے، کل وہ پہنچیں گے، ابھی یہ گجر خان پہنچ کر کل اسلام آباد پہنچیں گے، ڈی چوک پر جلسہ ہوگا لانگ مارچ کا. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جو ہے بلاول بھٹو کے الٹیمیٹم پر مان گئے کہ ٹھیک ہے جی میں اپنی یہ حکومت بھی گرا رہا ہوں تو اوپر والی حکومت بھی گر جائے گی. تو وہ نہیں بچنی پھر عمران خان صاحب کی. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ فیوچر کے لیے ہے، یہ مستقبل کے لیے ہے. پنجاب میں ایک نیا گروپ، پولیٹیکل گروپ جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے جہانگیر ترین گروپ کی شکل میں. میں کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں کہ جہانگیر ترین کا گروپ جو ہے وہ ممکنہ طور پر، ابھی یہ میں صرف آپ کو ظاہر تجزیہ دے رہا ہوں، اس میں ابھی کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ گروپ کے طور پر سامنے آئے گا. پچھلے دنوں ان کے گروپ کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں میجورٹی جو تھی ان کے گروپ کی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ مسلم لیگ نون میں جانا چاہتے ہیں. تو اس پر ظاہر مشاورت ہونی تھی، لیکن اس کے بعد یہ نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ علیم خان بھی آ گئے اپنے ارکان کے ساتھ. تو اب ہوگا یہ کہ تحریک انصاف کا یہ جو نیا گروپ ہے آگے چل کر یہ ممکن ہے کہ الگ سے ایک الیکشن جماعت کے طور پر اپنے آپ کو رجسٹر کروائے، اور رجسٹر کروانے کے بعد پھر انتخاب لڑے. پھر 8, 10, 15 جتنی بھی سیٹیں پنجاب سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی لیتے ہیں، وہ پھر جس پارٹی کو ان کی ضرورت پڑے گی اس پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں گے اور اس کو دے دیں گے. کیونکہ مسلم لیگ نون کے لیے میں اکثر یہ گزارش کر رہا ہوتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے مارچ 2021 میں حکومت کے خلاف جو بڑی موومنٹ تھی اس میں حکومت کو گرانے سے پیچھے ہٹ کر مسلم لیگ نون کو پولیٹیکلی نقصان ہوا ہے اس کا. اب یہ گروپ جو ہے اگر اس طرح ایمرج کرتا ہے کل کو، تو اس کا نقصان ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو ہوگا. پیپلز پارٹی
پنجاب سے اب جتنا کرے گی گین کرے گی. پیپلز پارٹی کے پاس 6 سیٹیں ہیں, 6 کو 10 کر لے, 15 کر لے, 20 کر لے, یا 6 کی 6 برقرار رکھے, اور اپنا قومی اسمبلی کی اتنی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, تو پیپلز پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا. مسلم لیگ نون کو اس چیز کا نقصان ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا ٹوٹا ہوا ووٹ وہ دوبارہ اپنے پاس واپس نہ لا سکے. یعنی مسلم لیگ نون جس کے لیے تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہی تھا, اور آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں انتخابات ہوں گے تو کلین سویپ کر جائے گی, تو وہ والا مسلم لیگ نون کو نقصان ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ فیوچر کے لیے ہے, یہ کوئی عثمان بزدار کو گرا کر علیم خان کو وزارت اعلیٰ دلوانے کے لیے مجھے موو نہیں لگ رہی. میڈیا رپورٹ کر رہا ہے لیکن میں اپنی رائے دے رہا ہوں. اب آگے پرویز الہی صاحب, جن کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ وہ اپنا نقصان کر چکے ہوئے جی. پرویز الہی صاحب نے ایک ملاقات کی ہے ان سے, عمران خان صاحب کے 2 وزراء نے. ایک وزیر تو پرویز الہی صاحب کے کوٹا پر تھے, راجہ بشارت صاحب, اور دوسرے وزیر ہیں وہ وزیر قانون ہیں, اور دوسرے وزیر ہیں بلدیات کے اپنا میاں محمود الرشید صاحب. انہوں نے ملاقات کی, اور ملاقات کے بعد ایک اندرونی کہانی سامنے آئی ہے, اور وہ اندرونی کہانی خود بیٹھ کر میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ بنوائی گئی ہے مسلم لیگ قائد اعظم کی لیڈرشپ کی طرف سے, چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے, اور وہ بنوا کر میڈیا کو, ظاہر ذرائع سے صحافیوں کو دی جاتی ہے, میڈیا کو لیک کی گئی ہے وہ مشورہ جو دیا عمران خان صاحب نے, عمران خان صاحب کہہ رہا ہوں, پرویز الہی نے عمران خان صاحب کو. اب اس میں کہا یہ گیا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت نے تحریک انصاف کو بڑے سیاسی فیصلے لینے کا مشورہ دے دیا. بڑا سیاسی فیصلہ کیا لے سکتے ہیں عمران خان صاحب؟ عثمان بزدار کو ہٹائیں گے؟ نہیں ہٹائیں گے, اب تو بالکل بھی نہیں ہٹائیں گے کہ علیم خان ادھر چڑھ کر آ گئے اور جہانگیر ترین گروپ زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے. اچھا, جو سیاسی حالات ہیں اس کا تقاضا ہے کہ آگے بڑھ کر حکومت پہلے فیصلہ کر لے. اب کیا فیصلہ لے سکتی ہے حکومت پہلے آگے بڑھ کر؟ عمران خان صاحب وہ فیصلہ لے سکتے ہیں جو اپنے بیٹھ کر کہتے تھے اپنی مجلسوں میں کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی تو میں آرمی چیف کو ہٹا دوں گا. ان کے ساتھ تو آج ان کی ملاقات ہوئی ہے, سیکورٹی امور پر بات چیت ہوئی ہے, اور وہ میں اب آگے آ کر بتاتا ہوں. اچھا, حالات تیزی سے حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اب یہ ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو نہیں, اب نہیں. وہ جو کھچڑی پک رہی تھی لگتا ہے کہ ان کو بھانپ اب آنا شروع ہو گئی ہے. کہہ رہے تھے نا کہ کھچڑی نہیں دیگچی, وہ جو ہانڈی کہہ رہے تھے نا پچھلے دنوں چودھری پرویز الہی صاحب کے, جی وہ ہانڈی سے ابھی وہ سامان تو ڈل چکا ہے, لیکن جب بھانپ آئے گی اس میں سے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا پکا ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ کیا پکا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت گرنے کا پک چکا ہوا ہے. جو پہلے فیصلہ لیتا ہے سیاست میں اسی کو برتری حاصل ہو جاتی ہے. یہ پرویز الہی صاحب مشورہ دے رہے ہیں ان کو. لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, اس صورتحال پر مشورہ بھی ہو رہا ہے اور رابطے بھی ہو رہے ہیں. اب پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ جی پہل کرو. اب کس چیز میں پہل کریں عمران خان صاحب؟ اسمبلیاں توڑ دیں, استعفیٰ دے دیں, اور تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایک آپشن جو میں پہلے بتا چکا ہوں وہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کریں گے. وہ اشارے کنائیوں میں اپنے وزراء کے ذریعے ٹویٹ شیٹ کروا کر اس طرح کا اشارہ دیتے رہے. تو یہ ہوا گیا پرویز الہی صاحب کا. میں پڑھ رہا تھا شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف یہ سازش جو ہے نا وہ عالمی سازش ہے. اب اتنے بڑے اب بھٹو تو ہیں نہیں بھائی. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے OIC کروایا تھا. بھٹو شہید نے مطلب ایک اپنا پاکستان کو سرو کیا تھا. انہوں نے آئین دیا, انہوں نے پاکستان کے لیے وہ جو 5 سالوں کے اندر اندر ٹوٹا ہوا پاکستان کھڑا کر دیا تھا, اور پھر خاص طور پر جو نیا اسلامی بلاک بنانا وہ ان کا بڑا کارنامہ تھا. تو اس کے ظاہر اس کی وجہ سے ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کے خلاف سازش کی تھی. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے گئے ترکی اور وہاں پر ایک کانفرنس میں گئے, انہوں نے کہا کہ جی ترکی, پاکستان اور ملیشیا ایک الگ سے ٹی وی چلائیں گے. آپ ملیشیا کانفرنس میں جا رہے تھے, آپ کو ایک دوست ملک نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے, آپ نہیں گئے. تو آپ تو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو بھائی آپ کو عالمی برادری آپ کے خلاف کیا سازش کرے گی؟ وہ جو مریم نواز کہہ رہی ہے نا کہ پاکستان کے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. بلاول بھٹو نے بھی کل کہا تھا اپنی تقریر میں کہ تو پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں, بلکہ آج کہا تھا کہ ایسی ایسی تقریریں کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اس سے. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب, شیخ رشید صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے خلاف. بھائی عمران خان صاحب انٹرنیشنلی اتنے اسٹیچر کے بندے نہیں ہیں, سیاستدان نہیں ہیں کہ جن کے خلاف عالمی سازشیں ہوں. یہ سارا آپ کو بلاول بھٹو کے ساتھ چلنے والا کراؤڈ لگ رہا ہے کہ عالمی سازش ہے. بھائی وہ نفرت ہے کارکردگی سے, بدترین کارکردگی سے, جس کا حوالہ علیم خان بھی دے رہے تھے. علیم خان کہہ رہے تھے کہ یار آپ اگر سرو کر لیتے پھر بے شک ہمیں نظر انداز کیا ہوتا, ہماری قربانیوں کو آپ نے جانے دیا ہوتا تو ہم گلا نہ کرتے, لیکن آپ نے سبب بھی نہیں کیا, لوگوں سے وعدہ پورا بھی نہیں کیا. اچھا, اب آخری بات جو ہے وہ آخری نہیں, آخری سے پہلے عمران خان صاحب نے کل جو منگل کو ہر منگل کو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے وہ کل بھی ملتوی کر دیا ہے. وزیر اعظم صاحب ہر منگل کو ریگولر
پنکچولیٹی کے ساتھ اجلاس کرتے تھے، اب نہیں کر پا رہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وزراء آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ایک خطرہ کہ کتنے وفاقی وزراء آئیں گے۔ آخر چلاؤ لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو خود لگ رہا ہے، میلسی والی تقریر بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ ان کا چلاؤ ہے۔ تو کابینہ کا اجلاس عمران خان صاحب نے ملتوی کر دیا، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ شاید وزراء نہ آئیں، اگر آئیں گے تو پھٹ کے بولیں گے عمران خان صاحب کے سامنے، سیدھے ہو جائیں گے عمران خان۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب اب جس طرح پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے، اب وفاقی کابینہ سے بھی لگ رہا ہے کہ دوڑ لگا دی ہے۔ آخری چیز، آرمی چیف صاحب سے ملاقات۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، آصف زرداری کی رہائش گاہ پر اپنا اپوزیشن کے بڑوں کا اجلاس، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد، لاہور میں جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ کا ایک ہو جانا، پرویز الہی کا مشورہ، تو اس سارے تناظر میں آرمی چیف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، تو اس کی مختلف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس پر باتیں بنائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ ملاقات جو آرمی چیف صاحب کے ساتھ ہوئی، اس کا مجھے نہیں لگتا کہ سیاست سے کوئی تعلق ہوگا۔ پاکستان میں کیونکہ بدقسمتی سے سیاست اس طرح چلتی رہی ہے، تو جو صورتحال ہے خطے کی، اور خاص طور پر یہ جو نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد کا معاملہ، پشاور والا جو دھماکہ ہوا ہے، تو اس میں حکومت کو ذرا زیادہ متحرک ہو کر دہشت گردی کے خلاف اپنا ہونا ہے متحرک۔ افغانستان کی صورتحال ہے سارا، تو جو بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات کا ٹوٹل ایشو جو تھا وہ سیکورٹی ایشوز تھا، لیکن ظاہر ہے اس ملاقات کو حکومت ہو یا پھر اپوزیشن ہو، اس کے اپنی اپنی تشریحات نکالیں گے۔ شیخ رشید صاحب کہیں گے کہ جی نہیں، وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے عمران خان کے ساتھ، اپوزیشن کچھ اس کا اور کچھ تجزیہ کار اس کا کوئی اور معنی دیں گے، لیکن بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ ملاقات قومی امور اور خاص طور پر نیشنل سیکورٹی کے امور کے متعلق تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔